بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی کا مکی دور، اسے ہم نے الحمدللہ مکمل دیکھ لیا تھا۔ یہ والا پنکھا چلا دیں ہلکا سا۔ ہجرت کو ہم دیکھ رہے تھے، حضور کی ہجرت گاہ مدینہ، اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کیں۔ مدینہ کا جغرافیہ کیسا ہے، مدینہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان مابین کیا فرق ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی، مکہ جو ہے وہ شہری ریاست تھی اور مدینہ قبائلی نظام تھا۔ مکہ امن و امان کی جگہ تھی، مدینہ بدامنی کی جگہ ہے، اور مکہ کے لوگوں کی معیشت تجارت پر مبنی ہے اور مدینہ والوں کی معیشت زراعت پر مبنی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی سیاسی حالت۔ سیاسی اعتبار سے مدینہ کے معاشرے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک عرب لوگ ہیں جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں، مشرکین عرب، بت پرست، اور ایک بڑا حصہ ہے یہودیوں کا۔ 60% مدینہ میں عرب ہیں اور 40% یہود ہیں۔ یہ جو عرب ہیں ان کے دو بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں مشرکین عرب کے۔ یہود کے 3 قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ٹوٹل یہ 5 قبیلے بنتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اوس اور خزرج اپنی اصل میں جائیں اوپر تو نسب کے اعتبار سے یہ 2 بھائیوں کی ہی اولاد ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن مدینہ میں آ کر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کو لڑوا رہے ہیں یہودی، اور ان کو لڑوا کر 2 یہودیوں کے قبیلے ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف ہو گیا۔ یہودی بھی تقسیم ہو گئے اور یہ ان کے ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ ہم نے پیچھے بات کی، یہودی اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے وہ دن دور نہیں کہ ہمارا نبی آئے گا، آخری نبی، اور اس کے ساتھ مل کر پھر ہم تمہیں بتائیں گے ہم کیا ہیں۔ در حقیقت وہ جہاد کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ ان کی اس پیشن گوئی میں یہ بات شامل تھی کہ آخری نبی جہاد کرے گا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور مشرکین عرب ہم تمہیں ختم کریں گے۔ تو پیارے پیغمبر کا مجاہد ہونا، آپ کا جہاد کرنا، یہ یہودیوں کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو نہ مانا اور عرب کے لوگوں نے مان لیا۔ انہوں نے حضور کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ تو ایک تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مدنی معاشرہ جو ہے اس میں عرب لوگ ہیں اور یہود ہیں۔ انہی میں سے ایک تیسرا گروہ بنتا ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں میں سے منافق بنے اور کچھ مشرکین میں سے منافق بن گئے۔ تو ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی تھا جو انہی میں سے تھے، اور چوتھا گروہ مسلمانوں کا تھا۔ 4 گروہ بنتے ہیں مدینہ میں۔ مکہ میں 2 ہی گروہ ہیں، مسلمان ہیں اور کافر ہیں، مشرکین ہیں۔ مدینہ میں 4 گروہ ہیں، مسلمان ہیں، یہود ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو قرآن مکہ میں نازل ہوا، اس قرآن میں مخاطبین 2 ہی ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ اللہ یا مسلمانوں سے بات کرتے ہیں یا کافروں سے بات کرتے ہیں۔
لیکن جو مدینہ میں قرآن نازل ہوا اس کے مخاطبین 4 ہیں. یا اللہ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا اللہ مشرکوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ منافقین سے مخاطب ہوتے ہیں. 4 گروہوں سے مخاطب ہوتے ہیں یہاں پر. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مدنی دور جو ہے وہ حضور کے لیے قدر مشکل ہے مکی دور کے اعتبار سے. وہاں حضور کا سامنا صرف مشرکین عرب سے ہے، یعنی ایک گروہ سے ہے مشرکین سے، ان کو ڈیل کرنا، ایک گروہ کو ڈیل کرنا ہے. لیکن مدینہ کے اندر آپ یہودیوں کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، مشرکین سے بھی ڈیلنگ چل رہی ہے، اور منافقین سے بھی ڈیلنگ چل رہی ہے. یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قدرے ذرا مشکل ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے پاس حکومت ہے، آپ کا سلطہ ہے، اس لیے آپ سب کو کنٹرول کر کے بڑے خوبصورت نظم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے یہودیوں کے حوالے سے. ہم نے یہ بات کی تھی شروع میں، ہم نے آپ کو عیسائیت کا تعارف کروایا، ہم نے ہندوازم کا تعارف لیا، ہم نے مجوسیت کا تعارف لیا. یہودیت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تب ہم یہودیوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو آج ہم نے انشاءاللہ تعارف حاصل کرنا ہے یہودیت کا، اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بڑی سمجھنے کی چیز ہے اور بہت ضروری ہے. ہم اسرائیل کے مسئلے پر سارے تبصرہ بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، کس سے پوچھیں آخر مسئلہ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، غزہ کیا ہے، فلسطین کیا ہے، تو وہ نہیں سمجھ آتی، وہ ڈیپتھ میں گہرائی میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا. اسی طرح قرآن مجید کا فہم آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ کو یہودیت کا تعارف نہیں ہے، کیونکہ مدنی دور خاص طور پر یہودیوں کا بہت ایک لمبا سلسلہ ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ ساری یہودیوں سے مخاطب ہے. تو یہودیت کے حوالے سے علم ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آج ہم یہودیوں کی تاریخ بھی دیکھیں گے اور ان کا مذہب، اس کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آپ لوگ ذرا ایکٹیو ہو جائیں. مدینہ کے حوالے سے آج بات نہیں ہونی، آج بات ہماری یہودیوں کے حوالے سے ہونی ہے. یہودیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس چارٹ کو دیکھیں. اب ہم یہودیوں کی تاریخ شروع کرنے لگے ہیں. تاریخ، مذہب پر میں بعد میں آؤں گا. اب ہم یہودیت کی تاریخ شروع کرنے لگے. یہودیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ہیں. سب سے بڑی بیوی حضرت سارہ ہے، اس کے بعد حضرت ہاجر جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے، اور تیسری بیوی ہیں قطورہ. یہ 3 بیویاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ہاجرہ سے ہیں اسماعیل علیہ السلام جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں. انہیں اللہ کے رسول نے چھوڑا مکہ میں حضرت ابراہیم نے، اور انہی کی نسل سے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سارہ، ان کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے 12 بیٹے ہیں، جن میں ایک ہیں یوسف علیہ السلام. سورہ یوسف میں آپ نے ان کا واقعہ پڑھ رکھا. یہ جو یعقوب ہیں ان کا نام ہے اسرائیل، لقب ہے ان کا اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبداللہ کو. ایل اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایل اللہ، ایل، اور اسراء کا مطلب ہے عبد، تو اس کا مطلب ہے عبداللہ. یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں. آ جائیں سر، یہودیت کے بارے میں بات شروع ہو گئی ہے ہماری. تو یہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے. قرآن مجید میں یہودیوں کو بنی اسرائیل ہی کہا گیا ہے، کہیں کہیں یہود کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے.
اب یہ جو یہودی لفظ ہے یہ کہاں سے آیا؟ ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یہودا، یہ آپ کے سامنے، یہودا سے آگے نام پڑ گیا یہودی، یہودا کی اولاد، کیونکہ یہودا ہی میں سے آگے نبی آئے ہیں، یوسف علیہ السلام کی لڑی میں سے نہیں ہے، آگے جو انبیاء آئے ہیں وہ یہودا کی لڑی میں سے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر ان کے بیٹے ہیں لاوی، اس کی اولاد میں سے ہیں موسیٰ اور ہارون، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں زکریا، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ۔ یہ سارا جو سلسلہ ان 12 بھائیوں سے شروع ہوتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ جتنے نبی ہیں یہ سارے نبی بنی اسرائیلی انبیاء ہیں۔ کتورہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ، اس کا ایک بیٹا ہے مدیان، مدیان نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام ہے مدین، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس مدین شہر میں نبی آئے ہیں شعیب علیہ السلام، وہ ان کی نسل میں سے ہیں، قطورہ کی نسل میں سے ہیں شعیب علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اور یہی وہ مدین شہر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر گئے تھے، وہ اس مدیان کے نام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہوں نے 3 مقامات کو آباد کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا، مدیان نے مدین کو آباد کیا، اسحاق نے کنعان کو آباد کیا۔ کنعان ایک علاقہ ہے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اس وقت اسے کنعان کہا جاتا تھا۔ اس کنعان کے اندر ایک شہر ہے ہیبرون، جسے الخلیل بھی کہتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، حضرت سارہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ وہ جو کنعان کا علاقہ ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور پھر بعد میں ان کے یہ بیٹے یعقوب اور یہ بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے۔ یہاں تک میرے خیال میں آپ کو یہ شجرہ نسب سمجھ آ گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، انہی کو ہم یہود کہتے ہیں۔ یہود کس لیے کہتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ اچھا، اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان نقشوں کے آگے ہم نے نقشے دیکھنے۔ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے، یہ یروشلم ہے، کنعان کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ار شہر، یہ موجودہ عراق ہے، عراق۔ اس عراق میں شہر ہے ار، اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ار شہر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈال دیا تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے نا تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کی وہاں سے، اور اپنے ساتھ حضرت سارہ کو لیا اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور لے کر ار شہر سے نکل کر یہ آپ کا روٹ ہے، راستہ ہے، اور آپ فلسطین میں آ گئے، جسے اس وقت کنعان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ گئے مصر، وہاں ان کا سامنا ایک بادشاہ سے ہوا۔ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی جس کا نام ہے حضرت ہاجرہ۔ وہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم واپس آئے تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی کروا دی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس ہاجرہ سے جو کہ مصر کی ہیں، ان سے بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام یروشلم سے لیتے ہیں اور مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور خود واپس چلے گئے اسی علاقے میں۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم کو پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ کنعان کے علاقے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مکہ میں ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بچے پیدا ہوئے 12، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مسافروں نے اٹھایا اور لے آئے مصر۔ مصر میں آ کر انہوں نے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگ گئے۔
بڑے ہوئے، جوان ہوئے، وزیر بن گئے. جب وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ سب امی ابو کو لے کر مصر آ جاؤ، مصر آ جاؤ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ مصر آ گئے. کنعان چھوڑ دیا، اپنا جو علاقہ تھا کنعان اس کو چھوڑ دیا اور مصر میں آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یہ لوگ مصر میں رہنے لگ گئے. کتنے بھائی ہیں یہ؟ 12. یوسف علیہ السلام 12 میں. اب یہ 12 بھائی مصر میں رہ رہے ہیں، کنعان سے مصر آ گئے. وقت گزرتا گیا، فرعونوں کی حکومت دوبارہ آ گئی اور یہ سارے بھائی اور ان کی اولادیں وہ غلام بن گئے اور فرعون بادشاہ بن گئے. یہ غلام بن گئے، یہ 400-500 سال غلام رہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کس کی اولاد میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ لاوی کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم ان بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر واپس کنعان لے کر جاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں سے تھا، ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیا اور لے کر یہ جو صحرا ہے جسے ہم صحرائے سینا کہتے ہیں یہاں پر آ گئے. یہ وہ دریا ہے جسے انہوں نے عبور کیا، ریڈ سی اسے کہتے ہیں. ریڈ سی کو انہوں نے عبور کیا تھا، یہاں فرعون ڈوب گیا تھا اور یہ آ گئے صحرائے سینا. جب یہ صحرائے سینا میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا چلو آؤ بھی کنعان چلیں. لیکن وہاں پر ایک قوم رہتی تھی، ان کو جہاد کرنا پڑنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے، تم جاؤ، تم جہاد کرو، ہم نے جہاد نہیں کرنا. بنی اسرائیل نے لڑنے سے منع کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی اور یہ اسی صحرا میں گھومتے رہے 40 سال تک اسی جگہ پہ رہے. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے ایک صحابی یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے. یوشع بن نون نے پھر اس بنی اسرائیل قوم کی جو اگلی نسل پیدا ہوئی 40 سالوں میں، جو نئی نسل پیدا ہوئی جو کہ آزاد پیدا ہوئی تھی، جس کی سوچ آزاد تھی، ان کو ساتھ میں ملا کر جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو فتح نہیں کیا، یوشع بن نون نے فتح کیا. بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین کو فتح نہیں کیا، حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا. اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یوشع بن نون لے کر اپنی قوم کو دوبارہ، یہ فلسطین لکھا ہے، کنعان کے علاقے میں دوبارہ آباد ہو گئے. جب یہ کنعان پہنچے نا تو انہوں نے وہاں ایک ریاست بنائی، اسٹیٹ بنائی، جس کا نام رکھا انہوں نے اسرائیل. یہ کنعان کا علاقہ ہے آپ کے سامنے، یہ سمندر ہے میڈیٹیرین سی، یہاں پر یہ غزہ کا علاقہ ہے. موجودہ جہاں پر اسرائیل ہے وہی والی جگہ ہے یہ ساری. اس جگہ پر یہ 12 قبیلے آباد ہوئے. یہ آپ کو جو مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں یہ مختلف قبیلوں کے ہیں. کتنے بھائی تھے یہ؟ 12 بھائیوں کو الگ الگ جگہ مل گئی. انہوں نے بنائی ایک اسٹیٹ، ایک ریاست. اس ریاست کا نام ہے یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل. یہ ریاست بنی ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور اس نے عروج پکڑا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. تو سلیمان علیہ السلام کی جو آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ایک ریاست تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی، ہوائیں ان کے تابع تھیں. یہ کنگڈم آف اسرائیل ہے، اسرائیل کی حکومت ہے، وہ سلطنت اسرائیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کا جو بیٹا تھا آگے، وہ نبی نہیں تھا، اس سے سلطنت سنبھالی نہ گئی. سلطنت ہوگی 2 حصوں میں. وہ جو یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی حصہ اور ایک جنوبی حصہ. جو شمالی حصہ ہے اس کا نام ہوا کنگڈم آف اسرائیل،
اور جو جنوبی حصہ ہے اس کا نام ہوا کنگڈم آف جودا، یہودا. یہودا کو انگلش میں یہ جودا کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا؟ کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اوپر والا اسرائیل، نیچے والا جودا، یہودا کے نام سے. 11 بھائی اس اسٹیٹ میں ہیں، اور صرف ایک بھائی یہودا وہ اس اسٹیٹ میں ہے نیچے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھ لیں. ایک بھائی نیچے ہے کنگڈم آف جودا میں، باقی سارے بھائی 11 بھائی اوپر ہیں کنگڈم آف اسرائیل میں. اب یہاں تک آپ نے سمجھ لینا، تو ہم آگے چلتے ہیں. اسرائیل ہو گیا دو حصوں میں. یہ آپ کو غزہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے غزہ. ٹھیک ہے، یہ وہی والا علاقہ ہے، میڈیٹرینین سی. اب جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے نا، تو انہوں نے مختلف بغاوتیں، غلط کام شروع کر دیے. قرآن مجید میں اس کا حوالہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں. تو اللہ رب العالمین نے بطور سزا ان کے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیا. مصر کے بادشاہوں نے، آشوریوں وغیرہ نے حملہ کیا کنگڈم آف اسرائیل پر اور اس کو ختم کر دیا. وہ جو اوپر والی سٹیٹ تھی اس کو ختم کر دیا. وہ جو 11 قبیلے تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، تہس نہس ہو گئے. آج تک تاریخ میں انہیں گم شدہ قبائل کہا جاتا ہے. وہ جو 11 قبائل ہیں انہیں گم شدہ قبائل کہا جاتا ہے. ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. پیچھے کون سا بچا؟ یہودا. تو یہودا کی اولاد کیا کہلائی؟ یہودی. اب جو آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا کوئی بندہ ہے تو وہ صرف یہودا کی نسل میں سے ہے. باقی جو 11 ہیں ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، نہیں پتا وہ کہاں گئے. انہیں گم شدہ قبائل کہا جاتا ہے. اس لیے یہودیوں کو یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. وہ دیکھیں تو بنی اسرائیل بھی ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں سے صرف یہودی کی اولاد باقی رہ گئی ہے، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں. اچھا، وہ 11 جو حصے تھے نا ٹرائب، وہ تو ختم ہو گئے. ایک حصہ رہ گیا مملکت یہودا. اب اس نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کو چھوڑ دیں مملکت اسرائیل کو. یہ جو یہودا مملکت تھی، اس پر عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے بابل کا ایک بادشاہ جسے بخت نصر کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا اور اس جگہ کو فتح کر لیا. اور اس نے، اچھا ایک بات ہماری درمیان میں رہ گئی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وہاں ہیکل سلیمانی بنایا تھا. ہیکل سلیمانی میں نے آپ کو دکھایا تھا معراج والی قسط میں. ہیکل سلیمانی آگے بھی آئے گا. وہ یہ جب آیا نا بخت نصر، اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل بخت نصر نے تباہ کر دیا. اور اس نے یہودیوں کو پکڑا اور قیدی بنا کر بابل لے گیا. بابل کا علاقہ اسی علاقے کے پاس ہے جہاں ار تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، عراق کی شہر، عراق کے ملک کے اندر. ان کو پکڑا اور بابل لے گیا. اس دورانیے کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، بابل کی اسیری. کم و بیش یہ یہاں پر 100 سال رہے. یہ یہودی یہاں پر 100 سال رہے. یہ مملکت یہودا والے ہیں. ہم نے بات کی تھی گریٹر اسرائیل کی، دریائے نیل سے فرات تک. وہ فرات کو اپنا کیوں کہتے تھے؟ کہ انہوں نے بابل میں ایک وقت گزارا تھا. وہ یہ والا وقت تھا بابل کی اسیری. سکندر اعظم آیا، اس نے ان جگہوں کو فتح کیا اور فتح کر کے اس نے یہودیوں کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ. یہودی واپس آ گئے. انہوں نے واپس آ کے جو سب سے پہلا کام کیا وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی. انہوں نے دوبارہ اسے تعمیر کیا. اب یہ جو تعمیر ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی باقیات میں صرف ایک چیز باقی ہے. کون سی؟ نہیں، دیواریں. ہاں، دیواریں گریا دکھائی تھی نا میں نے آپ کو دیوار.
وہ ایک دیوار جس کے بڑے بڑے پتھر ہیں وہ کس نے لگائے تھے؟ وہ جنوں نے لگائے تھے وہ. اور یہودی کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دیوار ہے وہاں کی. واپس باقی انہوں نے دوبارہ ہیکل بنا لیا. اچھا, ہیکل بنا کر دوبارہ یہ فلسطین میں رہنے لگ گئے. اب جب یہ فلسطین میں رہ رہے ہیں تو پیدائش ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا, ظلم کیا, بادشاہ کو کہہ کر ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے رومنز کو, جو کہ اس وقت کا ٹائٹس رومی بادشاہ تھا, اس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور اس نے آ کر دوبارہ سے یہ جو مملکت یہودا تھی, اسرائیل تھا, اس کو دوبارہ سے ان کو مارا پیٹا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تباہ کر دیا. اور اس جگہ پر قبضہ ہو گیا رومنز کا. یہ آپ کچھ تصاویر دیکھ سکتے ہیں, خیالی تصاویر ہیں کہ کس طرح اس نے اس شہر کو برباد کیا. یہ آگ لگ رہی ہے. یہ انہوں نے دیواروں کے اندر پہاڑوں پتھروں کو تراش کے تصویریں بھی بنائی ہیں کہ کس طرح وہ آئے تھے اور کس طرح انہوں نے ہیکل سلیمانی کو, یہ دیکھیں ہیکل سلیمانی کی چیزیں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ. یہ وہ ہیکل سلیمانی ہے, اوپر اس پر حملہ کر رہے ہیں, رومنز نے حملہ کیا. یہ وہ ساری جگہ ہیکل سلیمانی کی ہے. میں نے آپ کو دکھایا تھا پورا احاطہ بیت المقدس کا, وہ بڑا احاطہ ہے پہاڑی کے اوپر. جب یہ دوسری مرتبہ اس کے اوپر حملہ ہوا, ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا, رومنز یہاں پر رہنے لگ گئے, یہودی وہاں سے نکل گئے, تو کچھ عرصے کے بعد 200-300 سال کے بعد یہ رومنز جو ہیں یہ عیسائی ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ عیسائی ہو گئے. تو اب یروشلم فلسطین کن کے قبضے میں آ گیا؟ رومنز کے ہی ہے, لیکن وہ عیسائی ہو گئے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے, اس دنیا میں آئے, تو بیت المقدس کن کے پاس تھا؟ عیسائیوں کے پاس تھا, انہی رومنز کے پاس جو کہ عیسائی ہے. حضرت عمر نے ان عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. عیسائیوں کا بیت المقدس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عیسائیوں کا بیت المقدس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے نا, انہوں نے کہا لے لو چابیاں, اس کا کون سا مسئلہ. انہوں نے وہاں گھوڑے باندھے ہوئے تھے, استبل بنایا ہوا تھا اپنا. ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم, یا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام جہاں ان کو صلیب دی گئی. یہ دو مقام فلسطین میں ہیں, یہ ان کے ہاں مقدس ہیں. بیت المقدس کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو پھر ان سے آزاد کروایا اور اس کو کھولا, اور وہاں پر مسجد اقصیٰ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی, حضرت عمر نے وہاں پر سب سے پہلے نماز پڑھی اور حضرت بلال سے وہاں پر اذان کہلوائی. حضرت بلال کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا, مسجد نبوی میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی, خانہ کعبہ میں پہلی اذان حضرت بلال نے دی, بیت المقدس میں پہلی اذان حضرت بلال نے دی. اور آج تک جتنی اذانیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب حضرت بلال کے کھاتے, ان تینوں مسجدوں کا. جب یہ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تباہ ہوا, اس کے بعد دوبارہ نہیں بنا. کتنی مرتبہ بنا؟ پہلے کس نے بنایا؟ سلیمان علیہ السلام نے. دوسری مرتبہ یہودیوں نے خود بنایا. اس کے بعد یہودی نا دنیا میں پھیل گئے, منتشر ہو گئے. کوئی یورپ میں چلا گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ فلسطین کا علاقہ. کوئی یورپ میں چلا گیا, کوئی افریقہ میں چلا گیا, کوئی ایشیا میں چلا گیا. کچھ لوگ جو تھے نا وہ نیچے آ گئے عرب کی سائڈ پر, عرب کی سائڈ پر آ گئے. یہ والا اگر آپ نقشہ دیکھیں, یہ ہے القدس. یہاں سے جب اس نے ان کو نکالا تو یہ یہاں سے نکل کر, یہ آپ دیکھ رہے ہیں خیبر, اور یہ ہے مدینہ, وادی القرا, تبوک, ان جگہوں پر آ گئے. کیوں آئے تھے یہاں پر؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کھجوروں والے علاقے میں آئے گا,
اور عرب میں کھجوروں والے دو بڑے علاقے, ایک مدینہ اور دوسرا خیبر. تو زیادہ یہودی یہاں آ کر آباد ہو گئے اور دوسروں کو کہتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے, پھر ہم تمہیں بتائیں گے. خود یہ اپنے علاقے سے وہاں سے نکل گئے. یہ ماڈل ہے ہیکل سلیمانی کا. مختلف ماڈلز ہیں اس کے, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے معبد خانوں میں ہیکل میں ایک یہ بڑا سارا مقام ہوتا ہے, اس کے اندر وہ تابوت سکینہ وہ رکھتے ہیں, جا کر اپنی عبادت وغیرہ کرتے ہیں. یہ ماڈل ہے, یہ پورا احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا احاطہ ہے اس کا. یہ بھی ایک ماڈل ہے, وہ سامنے بیت المقدس ہے ریئل میں, اور یہ انہوں نے ایک ڈمی بنائی ہوئی ہے, اور یہودی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ ان کو تباہ کیا, برباد کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پہلی مرتبہ بخت نصر نے کیا, پڑا ہم نے بابل میں لے گیا ان کو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, دوسری مرتبہ کس نے کیا؟ ٹائٹس رومی نے, رومنز نے. یہ 2 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کیا, اور دونوں مرتبہ انہی کی وجہ کے, انہی کے مسائل کی وجہ سے کہ یہ جو خرابیاں پیدا کرتے تھے. اچھا, اب یہ خزرج جو ہیں ان کے ساتھ بنو قینقاع والے ہیں, اور جو اوس ہیں ان کے ساتھ بنو قریظہ اور بنو نذیر والے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 قبیلے اوس کے ساتھ ہو گئے اور ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ ہو گیا, اور یہ آپس میں لڑا کرتے تھے, ان کی لڑائیاں کروایا کرتے تھے. یہ تابوت سکینہ ہے, یعنی پیش کیا جاتا ہے, اس طرح انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. اس کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. یہ ایک سٹون ہے جس کو سٹون آف ڈیوڈ کہتے ہیں. یہ وہ سٹون ہے جس کے اوپر داؤد علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے وغیرہ کیا کرتے تھے, سلطنت تھی ان کی. اس سٹون کو جب فلسطین پر انہوں نے حملہ وغیرہ کیا تو یہ وہاں سے اٹھا کر لے گئے لندن. لندن کا جو بادشاہ ہے, لندن میں آپ کو پتا ہے بادشاہی نظام بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو جب بادشاہ اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے تو وہ اس چیئر پہ بیٹھتا ہے, اور اس چیئر کے یہ نیچے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سٹون آف ڈیوڈ. یہ والا سٹون انہوں نے اپنی اس کرسی کے اندر رکھا ہوا ہے, اور جب اس کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ اسی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کو تاج پہنایا جاتا ہے. یہ ملکہ ابھی جو فوت ہوئی تھی, کیا نام تھا اس کا؟ الزابتھ, اس کا بیٹا ہے جو اب بادشاہ بنا ہے وہاں کا. اس کی تاج پوشی کی جا رہی ہے, اسی چیئر پر بیٹھا ہے سٹون آف ڈیوڈ کے اوپر. یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے, خیبر, یورپ, ہندوستان, افریقہ وغیرہ میں. اب یہاں سے اگلا سین شروع ہوتا ہے. یہودیوں کے 3 فرقے بنتے ہیں. ایک فرقہ کہلاتا ہے مزراہیم, یہ جو پہلا والا آپ کو نظر آ رہا ہے مزراہیم. دوسرا ہے سفارڈک, اور تیسرا ہے اشکنازی. یہ جو ہے نا مزراہیم, یہ اصل یہودا کی نسل میں سے ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے. 11 قبائل ختم ہو گئے, ایک رہا یہودا کا. یہودا کی اولاد کہلائی یہودی. ان کا نسب ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. یہ ایک ہی فرقہ ہے جن کو کہتے ہیں مزراہیم. اس کو سمجھنے کے لیے آپ سید سمجھ لیں. ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں, اگر بشرطے کہ وہ ان کی نسل ملتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ مزراہیم کہلاتے ہیں. ان کا ڈی این اے میچ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک فرقہ ہے سفارڈک, سفاردی ان کو کہتے ہیں, سفاردی یہودی. یہ آئیبیریا کے علاقے کے یہودی ہیں, یہ اصل نہیں ہے, یہ یورپین یہودی ہیں. اس کے بعد تیسرا ایک گروہ ہے جن کو اشکنازی یہودی کہا جاتا ہے. اشکنازی یہودی اصل یورپینز ہیں, اور یہ کنورٹڈ یہودی ہیں. نسلی یہودی تو نہیں ہے. نسلی کون سے؟ یہ والے.
جیسے ہم لوگ اس وقت اگر ہم اپنی بات کریں، آپ لوگ ہم میں سے اگر کوئی سید نہیں بیٹھا ہوا تو ہم سارے نسلی مسلمان نہیں ہیں، ہمارے بڑے کنورٹڈ ہیں، یا ہندوؤں سے یا سکھوں سے. یہ والا علاقہ ہندوؤں یا سکھوں کا ہے، بہت کوئی ہوگا کوئی عیسائیوں سے ہوا ہوگا. تو ہم لوگ نسلی مسلمان نہیں ہیں، ہمارا خون اور شجرہ نسب اللہ کے رسول سے نہیں ملتا جا کر، نہ نبیوں سے ملتا ہے. سیدوں کا ملتا ہے نبیوں سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے تک بھی ملتا ہوگا ان کا، صحیح نا، وہیں سے ملے گا، ہمارا نہیں ملتا. یہ جو یورپینز ہیں نا، یورپ والوں نے جب یہودیت قبول کر لی تو یہ کہلائے اشکنازی یہودی. یہودیوں کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہودیوں کے ہاں غیر نسلی یہودی کو یہودی نہیں وہ مانتے. ان کے ہاں یہ اصول ہے، یہودی وہ جس کی ماں یہودن، یہودی وہ جس کی ماں یہودن ہے. اگر باپ یہودی ہے اور ماں کوئی اور ہے، اس کی اولاد کو وہ یہودی نہیں مانتے. اس لیے یہودی جو ہیں یہ اپنی غیر قوم کو دعوت بھی نہیں دیتے. اس نے قبول کر کے کرنا کیا، ہم نے یہودی بنانا ہی نہیں. یہودی وہ جو ہماری نسل میں سے ہے. اسی لیے کئی سالوں سے یہ مدینہ میں رہ رہے تھے مگر کبھی انہوں نے مشرکین کو دعوت نہیں دی. حالانکہ مشرکین بت پرست ہیں، یہ توحید کے دعوے دار ہیں. چاہیے تھا نا ان کو کہ اوس اور خزرج کو دعوت دیتے، ان کو یہودی بناتے. ایک دو نام ملیں گے آپ کو مدینہ کے اندر جو مشرکین یہودی ہوئے، ایک دو نام. کعب بن اشرف کا نام ہے، یہودی، عربی تھا، یہودی تھا. دو چار اور مل جائیں گے آپ کو. زیادہ تر انہوں نے ان کو دعوت نہیں دی، نہ توحید سے روکا ان کو، نہ ایسے نہ وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی انہی کے ہاتھوں سے. انہی مشرکین کو اللہ نے توحید دے کے ان کو سزا دی. تم نے ان کو دعوت کیوں نہیں دی؟ اچھا، یہ جو یورپ کے یہودی ہے نا، اشکنازی یہودی، اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کو آپ بھول جائیں. مزراہیم وہ ہیں جو حضرت ابراہیم اور یعقوب کی اصل نسل میں سے ہیں. اشکنازی یہودی وہ ہیں جو یورپ کے رہنے والے گورے چہرے والے کنورٹڈ یہودی ہیں. یہ عیسائیوں سے یہود ہوئے یا کسی اور مذہب سے یہود ہوئے، نسلی یہودی نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر آپ، یہ جو ہے نا یہ اصلی نسلی یہودی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سام کی نسل میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس. جو سام ہے اس کی اولاد ہے ایشیا والے، اور جو حام ہیں حبشی، اس کی اولاد ہے افریکنز، اور جو یافس ہے اس کی اولاد ہیں یورپین. ابراہیم علیہ السلام کس کی اولاد؟ سام، ایشیا میں سام کی. تو یہ سام کی اولاد میں سے ہے. تو یہ وہ والا یہودی ہے جو سام کی اولاد میں سے ہے، اصل نسلی یہودی. ایسا دکھتا ہے آپ کو، وہ سامی ہے. یہ افریقی یہودی ہے، اور یہ اس میں سے اشکنازی کون سا ہے؟ یورپین والا. یہ کون ہے؟ نیتن یاہو. تو اس کا مطلب یہ ہے نیتن یاہو کون ہے؟ اشکنازی ہے، یہ نسلی یہودی نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آگے چلنے. اس کو نا آپ ذہن میں رکھنا ہے، اشکنازی یہودی کو نہیں آپ نے ذہن سے نکالنا. یہ جو اشکنازی تھے نا، یہ رہتے تھے یورپ کے اندر. تو یورپ میں عیسائیوں کی ان سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کس نے چڑھایا؟ عیسائیوں کے ہاں یہی عقیدہ ہے. کس نے چڑھایا؟ یہودیوں نے. ہمارے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے. یہودیوں نے چال بازی چلا کر حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلا کر ان کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی. یہ ان کا جرم ہے نا، تو عیسائی اس جرم کو معاف کر دے گا؟ اس کا خدا ہے. عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کے خلاف بڑی سخت نفرت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ ان اشکنازی یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا. یورپ کے عیسائیوں نے اشکنازی یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا، اور یہ شروع ہوا اسپین سے. اسپین آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا بھی علاقہ رہا ہے. پھر وہاں عیسائی آ گئے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارا، خوب مارا.
اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں مارا، یہودیوں کو بھی مارا. اور ان یہودیوں کو مارنے کا نام کہلاتا ہے سام دشمنی، اینٹی سیمیٹزم. یہ سام کی نسل ہے، وہ یافس کی نسل ہے. تو وہ کہتے ہیں تم یافسی ہو کر ہو تم یورپینز، اور تم سام کا دین قبول کر کے بیٹھے ہو، ان کا دین قبول کر کے بیٹھے ہو. تو انہوں نے یہودیوں کے اوپر ظلم کیا، اسے تاریخ میں سام دشمنی کہا جاتا ہے. انہوں نے خوب مارا یہودیوں کو، اور پھر سب سے زیادہ مارا ہٹلر نے جرمنی کے اندر، جسے تاریخ میں ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے. اس نے گیس کے چیمبر بنائے، بڑے بڑے ہال بنا کر اس کے اندر ٹھوس کر اور اوپر سے گیسیں چھوڑ دیتا، اور وہ اندر ہی دم گھٹ کر مر جاتے، مرد بھی عورتیں بھی. یہ آپ کے سامنے ریئل لوگوں کی لاشیں. ابھی میں نے اور بہت ساری تصویریں آپ کو مل جائیں گی نیٹ پر. پھر اس نے بھٹیاں بنائی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا بریڈ کو، اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ اوون کے اندر ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پکا کے وہ اس کو باہر نکالیں. اسی طرح مردوں کو یہ زندہ انسانوں کو رکھتے اور ایسے آگ کے اندر ڈالتے اور ہڈیاں باہر نکالتے. یہ آج کل آپ کو ہندوستان میں بھی مل جائے گا. آج کل ہندوؤں کو جلانے کا طریقہ بھی یہی ہے. وہ اپنی میت کو پہلے لکڑیاں جلا کر وہ چلاتے تھے، آج کل انہوں نے بھٹیاں سی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر رکھتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں، مردہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر باہر نکال لیتے ہیں اس کو. اس نے خوب یہودیوں کو مارا. یہ تقریباً 200-300 سال ہوتا رہا. یہودی مار کھاتے رہے. ان سے وہ کہتے تھے اپنا دین چھوڑ دو ورنہ مارے جاؤ گے. یہ مرتے رہتے، مارے کھاتے رہتے. اس کے مقابلے میں ایک تحریک پیدا ہوئی، جس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کب تک مار کھائیں گے، مار ہی کھاتے رہیں گے. کب سے نکلے ہوئے ہیں؟ 70 عیسوی. کب سے نکلے ہوئے ہیں؟ 70 عیسوی، یعنی پہلی صدی سے نکلے ہوئے ہیں. 19ویں صدی میں ان کو سوچ آئی کب تک مار کھائیں گے، کچھ تو کرو، اپنی آزادی کی جدوجہد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرواؤ، مارے ہی کھاتے رہو گے. اچھا، بس یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، 1900 سال تک یہ مار کھاتے رہے. مسلمانوں سے بھی مار کھائی انہوں نے، کھائی نا، مدینہ میں، خیبر میں ماریں کھائی انہوں نے. پھر عیسائیوں سے بھی ماریں کھاتے رہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور پھر جو ہماری صلیبی جنگیں ہوئیں ان میں بھی. یہ کیوں مار کھاتے رہے؟ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا فلسطین سے نکالا ہے. ہم غلطی پر تھے، اللہ نے ہمیں اسرائیل سے نکال دیا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں مسیح موعود کا، مسیح موعود کا، اپنے مسیحا کا ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ آئے گا تب ہم دوبارہ سے ہمیں غلبہ نصیب ہوگا اور ہم دوبارہ سے اپنی اسرائیل کی ریاست بنائیں گے. کون بنائے گا؟ مسیح موعود. لہذا جب تک مسیح موعود نہیں آئے گا تب تک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. یہ اللہ کی پھٹکار ہے ہمارے اوپر، سزا ہے ہمیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ مسیح موعود کون ہے؟ وہ دجال. ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ اس کو اپنا مسیح کہتے ہیں، ہمارا مددگار. تو اس مسیح نے آ کر گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اصل یہ کام اس کا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور عقیدہ ہے 12ویں امام صاحب کا، وہ بھی غائب ہیں. انہوں نے آنا ہے تو وہ آئیں گے تو امن قائم ہوگا. تو ہمارا بھی ایک فرقہ ہے جو ان کے انتظار میں بیٹھا تھا. اچھا، جیسے ان کو خیال آ گیا کچھ سال پہلے، 20 30 40 سال پہلے انقلاب ایران جب ہوا، تو ان کو خیال آیا کہ بھائی کب تک انتظار کرو گے 12ویں امام کا، نہ وہ آئے اور نہ انقلاب آئے. انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا آیت اللہ کا. آیت اللہ وہ لقب ہے کہ جس کا تعلق امام غیب سے ہوتا ہے. امام غیب غار میں بیٹھا آیت اللہ کو القاء کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. لہذا آیت اللہ جو کہہ رہا ہے گویا وہ 12واں
امام کہہ رہے ہیں لہذا 12ویں امام کا انتظار چھوڑو، آیت اللہ کو پکڑ لو۔ انہوں نے آیت اللہ کا عقیدہ گھڑا، آیت اللہ بنایا، اس آیت اللہ نے ساری شیعت کو اکٹھا کیا، انقلاب ایران ہو گیا۔ اس کے پیچھے سارا فلسفہ ہی ہے، کب تک انتظار کرو گے امام 12ویں امام کا؟ اچھا، بالکل اسی طرح یہودیوں کا ایک فرقہ جو کہ اشکنازی ہے، مزراہیمی نہیں، اشکنازی یہودیوں میں ایک گروہ نے یہ فیصلہ کیا کب تک انتظار کرو گے مسیح موعود کا؟ وہ آئے نہ آئے، کب آئے گا؟ 1900 سال ہو گئے ہمیں مارے کھاتے۔ اور مزراہیمیوں پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم اشکنازیوں پر ہوا۔ مزراہیمی اپنی سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی بہت ظلم ہو گیا، مسیح موعود کو چھوڑو، اپنی کوئی اسٹیٹ بناؤ، کوئی ریاست بناؤ، دیکھی جائے گی جب مسیح موعود آئے گا۔ یہ انہوں نے ایک ذہن بنایا، اپنا نظریہ بدلا اور اس پر ایک تحریک کھڑی کی جس کا نام ہے صہیونی تحریک۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا جی؟ ساتھ رہنے، آج ہم نے اسرائیل تک پہنچنے۔ انہوں نے یہ تحریک بنائی کہ ہم اپنی ایک ریاست بنائیں گے اور یہ جو ہم بھٹک رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں نا، بس بہت ہو گیا ہم سے۔ اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے 19ویں صدی کے آخر میں، بالکل اینڈ پر 1890 وغیرہ کے قریب۔ آگے میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہودی ہے ایک آسٹریا کا، آسٹریا علاقہ ہے یورپ کا، اشکنازی یہودی ہے، اس کا نام ہے تھیوڈور ہرزل۔ تھیوڈور ہرزل، آپ ہرزل کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ہرزل نام ہے اس کا۔ 1897 میں نے کہا آخری 19ویں صدی کے آخر میں، 1897 میں ان کا پہلا اجلاس ہوا سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں، اور اس اجلاس کے نتیجے میں اس تنظیم کا اعلان ہوا، عالمی صہیونی تنظیم، ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن۔ اسے زائونسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں انگلش کے اندر، صہیونی تحریک۔ کس نے بنائی؟ یہ اس شخص کا چہرہ آپ کے سامنے، یہ اس میٹنگ کی کچھ تصاویر ہیں۔ سب کے کالے لباس ہیں، سارے اشکنازی ہیں، کوئی مزرہیمی نہیں ہے ان کے اندر۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کریں، لڑیں اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ یہ زائونسٹ کا مین ہیڈ آفس ہے تل اویو کے اندر، آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے، تل اویو کے اندر، اسرائیل کا کیپٹل۔ اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں ذرا سنیے گا۔ پہلا مقصد، دنیا میں کہیں یا خصوصاً فلسطین میں ابتدائی یہودی ریاست کا قیام۔ لفظ پہ غور کرنا، ابتدائی یہودی ریاست۔ اصل ریاست تو اسی نے بنانی ہے، کس نے؟ مسیح موعود نے۔ چلو ہم کچھ تو کریں اور سٹارٹ تو لیں، شروع تو لیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہاں کریں؟ یورپ میں؟ نہیں، یورپ میں نہیں بنانی، یہ تو ہمیں نہیں جینے دیں گے۔ چلو ہم ایشیا میں چلتے ہیں۔ اچھا، ایشیا میں ڈھونڈتے رہے، کدھر کدھر کدھر، کسی کو ذہن میں آیا چلو فلسطین چلتے ہیں۔ اب فلسطین اس وقت ہے مسلمانوں کے پاس، سلطنت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے پاس فلسطین ہے۔ کسی نے ہرزل سے کہا جا بھائی بات کرو جا کر سلطان عبد الحمید ثانی سے، مسلمانوں کے خلیفہ سے۔ ہرزل خود آیا، یہ تھیوڈور ہرزل خود آیا، اس نے ملاقات کی عبد الحمید ثانی مسلمانوں کے خلیفہ سے، اور اس نے کہا کہ ہمیں صرف فلسطین میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دو، صرف رہائش کرنے کی۔ اصل میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو قانون یہ بنایا کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہ سکتا، آئے زیارتیں کرے، عبادت کرے اور واپس جائے، رہائش نہیں اختیار کر سکتا۔ ان کو پتا تھا یہ شرارتی لوگ ہیں۔ حضرت عمر کا بنایا ہوا اصول چل رہا ہے، عباسیوں میں، امویوں میں، سلطنت عثمانیہ میں کتنے سال؟ 1300 سال تک یہ قانون رہا کہ کوئی یہودی رہائش نہیں لے سکتا، وہاں پر جگہ نہیں خرید سکتا۔
یہ آئے عبداللہ میثانی کے بعد. اس تحریک نے نا ایک فنڈ بھی ریز کیا. ساری بات ہے، ہر تحریک ایک فنڈ ریز کرتی ہے. انہوں نے فنڈ لیا، سب نے فنڈنگ کی، انہوں نے جا کر اس کو پیشکش کی سلطان عبداللہ میثانی، تیرے قرضے اتار دیں گے. یہ برطانیہ کا مخروض تھا سلطان عبداللہ میثانی، تمہارے قرضے اتار دیں گے، ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو. ابھی یہ ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے، چند سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے، تھوڑے سے ہی ہیں ابھی تو. عبداللہ میثانی نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ تم سودا کرنے کے لیے آئے ہو میرے سے، میں 1 انچ بھی فلسطین کا تمہیں نہیں دوں گا. سیدھا ہی اس نے جواب دیا. ہرزل وہاں سے اپنی ہتک کروا کے بےزتی کروا سے وہاں سے واپس چلا گیا. بہرحال ہرزل جو ہے وہ ایک مائنڈ دے گیا، ایک ذہن دے گیا. یہود کو مغربی ظلم سے بچا کر یہودی ریاست میں جمع کرنا، یہ ان کا دوسرا مقصد. مسیحا کا انتظار اور اس کے ذریعے گریٹر اسرائیل کا قیام. ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ابتدائی ریاست. اس کو بڑا کرے گا گریٹر اسرائیل، دریائے نیل سے فرات تک، وہ دجال کا کام ہے، وہ کرے گا آ کر. اسی لیے یہ دجال کا انتظار کرتے ہیں. یہ ایک پہاڑ ہے زیتون، غالباً کوہ زیتون ہے. اس پہاڑ پر ایک قبرستان ہے. ان کے بقول مسیح موعود اس پہاڑ پر اترے گا. یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ ہے، مسیح موعود اس پہاڑ پر اترے گا. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب مرتے ہیں نا، سہونی یعنی اشکنازی کی بات کر رہا ہوں، زائونسٹ والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں پر قبر بنواتے ہیں اپنی، اور یہاں بڑی مہنگی قبر ملتی ہے. یہ ان کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، پکی قبر، اسپیشل قسم کی. وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بیت المقدس کے سامنے. کہتے ہیں اس جگہ پر اترنا ہے دجال نے، اور جب دجال اترے گا وہ مردوں کو اٹھائے گا تو سب سے پہلے یہ نکلیں گے، تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو مسیح موعود کے ساتھ چلیں گے. اس لیے امیر یہودی اپنی قبریں یہاں بنواتے ہیں آ کر. ٹھیک ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے ان کا، دریائے نیل سے فرات تک. یہ جھنڈے میں بھی اس کا نشان ہے، علامت ہے. چوتھا ان کا مقصد، مسجد اقصی کی جگہ پر ہیکلے. اب یہ کتنواں ہیکلے بنے گا؟ نہیں بننا یہ انشاءاللہ نہیں بننا یہ تیسرا ہے ہیکل. 2 ہیکل پہلے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا خواب ہے کہ ہم اس پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے. یہ ہیکل انہوں نے جو نقشہ پیش کیا ہے کہ اس طرح کا ہم ہیکل بنائیں گے اس کے اوپر. اگلا مقصد، تمام ادیان اور مذاہب کو مٹا کر ساری دنیا کو یہودیت کا غلام بنانا. یہ ایک الگ تحریک ہے، فری میسن. اس پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کا ایک الگ ہی اس کے آئیکنز وغیرہ ہیں اور ساری نشانیاں ہیں. عبرانی زبان کا احیاء، دوبارہ سے عبرانی زبان کو یہ زندہ کریں گے، یہ بھی ان کا مقصد ہے. یہ مقصد پورا ہوا ان کا 18 مئی 1948 کو. 18 مئی 1948 کو یہ خبر چھپتی ہے، اسٹیٹ آف اسرائیل از بورن. پیدا ہو گئی ریاست اسرائیل، پیدا ہو گئی. ان کا مقصد کیا تھا؟ ابتدائی ریاست. انہوں نے کہا آج تو ہم پیدا ہوئے ہیں، ابھی ہمارا بچپن آئے گا، لڑکپن آئے گا، جوانی آئے گی، عروج آئے گا. اور آپ اندازہ کریں ادھر یہودیت کا، اشکنازی یہودیوں کا، زائونزم کا عروج شروع ہوا ہے، اور ادھر مسلمانوں کا زوال ہو چکا ہے. سلطنت عثمانیہ ختم. 1918 میں مسلمان ختم، تتر بتر ہو گئے. ان کی جو اتحاد تھا، یونٹی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور ادھر یہودی ملنا شروع ہو گئے. وہ اپنی ریاست بنا رہے ہیں، ہم نے اپنی ریاست کھو دی. 20-30 سال کا فرق ہے. یہ 48 ہے. یہ ان کی پہلی اسمبلی جہاں پر اعلان کیا انہوں نے اسرائیل از بورن کا. تصویر کس کی لگی ہے؟ کیوں لگی ہے؟ اس کی فاؤنڈر نہیں ہے، یہ بانی بھی نہیں ہے، یہ اس نے آئیڈیا دیا تھا. پاکستان کا فاؤنڈر کون ہے؟ پاکستان کے فاؤنڈر کون ہے؟ محمد علی. آئیڈیا کس کا تھا؟ علامہ اقبال کا. فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟
ہمارے ہاں جو اہمیت اقبال کی ہے ان کے ہاں وہ اہمیت ہرزل کی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ وہی دور ہے، ہمیں ملا 1947 میں، ان کو ملا 1948 میں. ہمارا اقبال فوت ہوتا ہے 1938 میں، یہ مرا ہے 1904 میں، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے 1904 میں مر چکا ہے یہ. لیکن ذہن دے گیا، آئیڈیا دے گیا ریاست کا، تحریک چلا دی، کام شروع کر دیا، خواب دکھا گیا. جس طرح اقبال نے خواب دکھایا پورا اللہ نے محمد علی جناح کے ہاتھوں سے کروا دیا، اس کا پورا اللہ نے برطانیہ کے ہاتھوں سے کروا دیا. کیا تو یو این او نے تھا سارا کام، برطانیہ نے کیا تھا سارا کام. آئیڈیا کس نے دیا؟ ہرزل نے. اور اگلی بات بتاؤں آپ کو، ہرزل کی ٹوٹل عمر 44 ایئرز ہے. ٹوٹل عمر 1860 میں یہ پیدا ہوا ہے، 1904 میں یہ 44 ایئر کا بندہ. اس وقت اگر آپ اس کی تحریک دیکھیں تو 2 ارب مسلمانوں کے ناکوں میں دم کیا ہوا ہے اس کی تحریک میں. اس کی عمر کتنی تھی؟ 44 ایئرز. اتنی سی زندگی ملی اس کو، اتنی سی زندگی، اور اتنی سی زندگی میں کتنا بڑا کام کر گیا وہ. علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کی عمر تھی 47 ایئرز. کتنی تھی؟ 47 ایئرز. اور اس 47 سال کی عمر میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان 47 ایئرز میں سے صرف ان کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ 17 سال کی ہے. 30 سے لے کر 47 تک عروج کا وقت ہے. ان 17 سالوں میں اس بندے نے کتنا کام کیا آپ کے علم میں درجن کے قریب کتابیں لکھی، مدینہ یونیورسٹی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. ہماری زبان میں اسے برکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں. تھوڑی عمر میں بڑا کام کر لینا. 47 سال عمر، اس کو کتنی ملی؟ اسے کیا کہیں گے؟ برکت کہیں گے. برکت کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ نحوست. برکت کا متضاد عربی میں نحوست ہے. آپ کہتے ہیں نا اس کا گھر نحوست ہے، اس گھر میں برکت ہے. یہ نحوست ہے جو شیطان پھیلاتا ہے، ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے. صہیونی تحریک کے ذہن میں کس نے ڈالا یہ سارا کچھ؟ شیطان نے ڈالا. اور وہ تحریک چلتی 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 اس وقت اتنی پاورفل بن گئی کہ پوری امت مسلمہ مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جوان ہو رہا ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. تہذیبوں کا رجوع زوال ہوتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، کلیش آف سیولائزیشن چلتا رہتا ہے. مسلمان اس وقت زوال میں ہیں. یہودی 2000 سال بعد دوبارہ عروج پکڑ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 2000 سال کی تاریخ رکھی ہے ان کی، کس طرح وہ مارے گئے، مٹائے گئے، اور کس طرح سے دوبارہ وہ اٹھے. مزراہیمی ان کے حامی نہیں ہیں. یہ صرف کون سے ہیں؟ اشکنازی یہودی. مزراہیمی کہتے ہیں تم غلط کرتے ہو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، مسیح موعود کا انتظار کرنا چاہیے. لہذا اسرائیل کے جو خلاف ہیں ان میں مزراہیمی یہودی بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے، ہمیں مسیح موعود کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے یہودیت کی تاریخ کو رکھا ہے. یہ ان کی تاریخ ہے، اسرائیل کی یہ تاریخ ہے. اب اسرائیل کی آگے مزید وضاحت تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ کیسے بنا. یہاں تک ہمیں پتہ لگ گیا یہودی کس طرح چلے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے اور کہاں تک رکے. اس لیکچر کو آپ اگر بار بار سنیں تو پھر آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو، اگر اس کی ریکارڈنگ کو آپ بار بار سنیں گے 2-3 مرتبہ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. مزید چیزیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ کس طرح یہ مسائل ہو رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. آگے انشاءاللہ ہمارا تعارف تھا کتابوں کے حوالے سے، جوئش کی کون سی بڑی کتابیں ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی عبادات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے. ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا. جزاکم اللہ خیر.